الحمد للہ رب العالمین۔ طلاق کے بعد اگر دوبارہ حلالے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی سے شادی کرے اور وہ شادی کے بعد وہ مرد اس کے ساتھ باقاعدہ مجامعت کرے، پھر اپنے منشے سے طلاق دے۔ یہ نہیں کہ کرائے کے لیے ایک رات کے لیے ایک گھوڑا خرید لیا جائے اور صبح وہ طلاق دے دے۔ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس قسم کا حلالہ کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ یہ ہے اپنے منشے سے شادی کرے، اچھا شادی کی وہ دوسرا خاوند مر گیا، اب پہلے کے لیے حلال ہو گئے، یا شادی کی 2 مہینے 4 مہینے سال کے بعد طلاق دے دی، اب پہلے کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حلال کرنے کے لیے آدمی ایک رات کے لیے کسی کو خریدے۔ طلاق کی کون سی صورت ہے جس میں حلالہ نہ کرانا پڑے؟ طلاق دو کیوں بھائی؟ نہ دو، حلالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا شوق ہو گیا کہ طلاق شوق والی چیز ہے، حالانکہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے، تو ایک طلاق دے دو، اس کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، 2 تک بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جب 3 طلاقیں ہو جائیں پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا۔ اصل میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ظالم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں وہ عورت پھر اس ظالم کے گھر میں نہ جائے دوبارہ، اس لیے پابندی لگا دی کہ اگر جانا چاہتی ہو تو اور جگہ شادی کرو، مانے کیا ہے کہ نہ جاؤ، اور دوسری جگہ جو شادی ہے وہی کرائے نہیں، مستقل شادی ہو، مرضی آئے تو چھوڑے، مرضی آئے تو نہ چھوڑے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اچھا پھر صرف نکاح بھی نہیں، مثلا ایک عورت نے حلالہ کرانے کے لیے عمدن ایک ایسے آدمی سے شادی کی جو ہے ہی نہ مرد، حلالہ نہیں ہو۔ اچھا ایک عورت نے مرد سے شادی کی ہے تو وہ مرد، لیکن ان کے ساتھ شرط لگائی کہ تم مجھے رات ہاتھ نہیں لگاؤ گے، بس دنیا کو دکھانے کے لیے میں نکاح کیا ہے، تب بھی حلالہ نہیں ہوگا۔ حضرت کی اصیلت ہو، جب تک وہ جمع کر کے اس کا نفع نہ حاصل کرے اس وقت تک پہلے خاوند پر حلال نہیں۔ تو معنی اصل اسلام کا کیا ہے کہ اس ظالم کے گھر میں نہ جاؤ جس نے تمہیں پورا برسٹ مارا ہے، 1 گولی سے بھی تم مر سکتی تھی، 3 گولیاں مارنے کی کیا، جب اتنا ظالم ہے پھر جانا چاہتی اسی کے گھر میں۔ اسلام اس لیے روک رہا ہے کہ عورت کی حفاظت، عورت دوبارہ یعنی اس جیسے کہ حدیث میں کہ لا یذب المؤمن من جحر واحد مرتين، اگر ایک غار میں سانپ ہے تو دوبارہ پاؤں دے کے دوبارہ نہ ڈس جاؤ نا، جب ایک گھر میں تم ڈسی گئی، تمہاری عزت ختم ہو گئی، تمہیں طلاق دے کے بے آبرو کر کے گھر سے نکالا گیا، پھر اسی کے بعد جانا چاہتی ہو۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر اس کو نکاح میں لانے کے لیے اگر 1 طلاق ہے یا 2 ہے تو وہ 1 میں تو رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں اس میں بھی رجوع کر سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں دے دیے پھر واپس نہیں لا سکتا، جب تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرے اور وہ خاوند مر جائے یا اپنے منشے سے طلاق دے، وہ 1 رات کا خاوند نہ ہو، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کے لعنت۔ اصل آپ سمجھتے نہیں اسلام کا منشا مصیبت۔ مجھ سے ایک جسٹس تھے، انہوں نے پوچھا کہ وکیل صاحب ہم یورپ میں جاتے ہیں سیمینارز وغیرہ میں، وہاں کوئی قانونی میٹنگز ہوتی ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی خاوند نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو گناہ تو خاوند نے کیا ہے۔ اسلام سزا عورت کو دے رہا ہے کہ وہ پہلے کسی اور کی بیوی بنے، خاوند کو تو کوئی سزا نہیں ملی۔ تو اس میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو میں نے عرض کیا اور کہا جسٹس صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے اسلام کا منشا سمجھو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس ظالم نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں اس بدبخت کے پاس واپس نہ جاؤ۔ کوئی آدمی 1 بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، المجرب لا یجرب، جس کا تجربہ کر چکی ہو پھر بھی اسی ظالم کے گھر میں جانا چاہتی ہو۔ اور اگر عورت جانا چاہتی ہے پھر بھی اسلام ان کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں دوسری جگہ شادی کرو، اسلام تو اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اچھا اگر عورت نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں دوسری شادی کرنے کے لیے، اور پہلے کے بعد نہیں لوٹنا چاہتی، بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں اسلام نے کیا ظلم کیا ہے؟ اسلام نے تو عدل کیا ہے کہ جس ظالم نے تم پر ظلم کیا ہے اس کے بعد نہ جاؤ،